सफ़े के शुरू से लाइन नंबर 1 सूरत आराफ की आयत नंबर 181 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उम्ली लहुम इन्ना कैदी मतीन अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन अवलम यंजुरू फी मलकूतिस समावाति वल अर्ज़ि वमा खलक़ल्लाहु मिन शैइन व अन असा अन यकूना क़द इक़्तरबा अजलुहुम फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उम्ली लहुम इन्ना कैदी मतीन अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन अवलम यंज़ुरू फी मलकूतिस समावाति वल अर्ज़ि वमा खलक़ल्लाहु मिन शैइन व अन असा अन यकूना क़द इक़्तरबा अजलुहुम फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग जिन्होंने झुठलाया हमारी आयात को, सनस्तद्रिजुहुम, अनकरीब हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे, मिन हैसु, ऐसी जगह से, ला यअलमून, जहाँ से उन्हें इल्म भी नहीं होगा, व उम्ली लहुम, मैं उन्हें मोहलत दे रहा हूँ, इन्न कैदी मतीन, और मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। अवलम यतफक्करू, क्या वो गौर व फिक्र नहीं करते, मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नह, कि उनके साथी में कोई जुनून नहीं है, इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन, नहीं है वो मगर खबरदार करने वाला, वाज़ेह डराने वाला। अवलम यतफक्करू, अवलम यंज़ुरू फी मलकूतिस समावात, क्या वो देखते नहीं है कि आसमान और जमीन की जो सल्तनत, आसमान जमीन की सल्तनत में मा खलक़ल्लाहु मिन शै, वो जो कुछ भी है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया है। व अन आसा अन यकूना क़द इक़्तरबा, शायद के करीब
شاید کہ وہ ان کی جو موت ہے اجل ہے وہ قریب ہی ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کس بات کے اوپر اس قرآن پاک کے بعد یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے. اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، کتابیں عطا فرمائی اور نشانیاں دے کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. آیات سے مراد قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، اور آیات سے مراد نشانیاں بھی ہیں، اور آیات سے مراد معجزات بھی ہیں. جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اس موقع محل کے اعتبار سے معجزات عطا فرمائے تاکہ اسلام کی حقانیت ان کے سامنے واضح ہو جائے. معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جو انسان کی عقل کے خلاف ہو، ساری دنیا کو عاجز کر دے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اور وہ اب معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اگر کوئی نشانی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے اور نبوت سے پہلے ظاہر ہوتی ہے تو اسے ارحاس کہا جاتا ہے. ارحاس کا معنی تمہید، یعنی اب نبوت کی یہ تمہید ہے. اگر کوئی نشانی نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی نشانی خلاف عادت کوئی بات کسی عام انسان کے ہاتھ کے اوپر، نیک آدمی کے اوپر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. اور اگر وہ نشانی کسی گناہگار آدمی کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہو جائے تو فرمایا وہ اعانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. فرمایا اگر وہی نشانی کسی کافر کے ہاتھ پر، کسی مشرک کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہو جائے، فرمایا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے استدراج ہے. تو یہاں اسی کا تذکرہ ہے. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سنستدرجہم، ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے، من حیث لا یعلمون، ایسی جگہ سے کہ جہاں انہیں علم بھی نہیں ہوگا. فرمایا جب اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھیل آتی ہے، اللہ رب العزت پھر بندے کو اگر کوئی گمراہی کے اندر جا رہا ہے تو اسے مال و دولت کی فراوانی دے رہے ہیں تو وہ گمراہی کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری کامیابی ہے. فرمایا اصل کے اندر کامیابی اللہ کی ذات سے ہٹ کر انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے. پھر اللہ بھی شاہ فرماتے ہیں پھر میں بندے کو پکڑتا ہوں ایسی جگہ سے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا. فرمایا قرب قیامت نزدیک جب دجال آئے گا وہ بادلوں کو حکم دے گا اور بادل جمع ہو جائیں گے، بارش برسنا شروع ہو جائے گی. فرمایا جو لوگ اسے خدا مانیں گے تو فرمایا ان کے جو گھر ہیں وہ سونا چاندی سے بھر جائیں گے. زمین کے اوپر پاؤں مارے گا تو زمین جو ہے وہ سونا چاندی کو باہر اگل دے گی. اور فرمایا جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ تو خدا نہیں ہے، فرمایا اس کے گھر کا جو سامان ہے، چیزیں ہیں، وہ ساری نکل کر اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گی. فرمایا یہ استدراج ہوگا. اور فرمایا پھر اللہ رب العزت کی جب پکڑ آئے گی تو اللہ رب العزت سب کو ختم کر کے رکھ دیں گے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ بھی شاہ فرماتے ہیں کہ میں انہیں مہلت دے رہا ہوں اور میری جو تدبیر ہے وہ بڑی سخت ہے. اللہ رب بندے کو مہلت دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ ابھی سدھر جائے، شاید میرا بندہ ابھی سیدھے راستے کے اوپر آ جائے، شاید میرا بندہ اب توبہ کر لے. اور اللہ رب العزت بندے کو ڈھیل دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی وقت میرا بندہ سیدھے راستے کے اوپر آ جائے. فرمایا جب بندہ سیدھے راستے کے اوپر آ جاتا ہے اور معافی مانگتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور فرمایا اگر وہ گمراہی کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے ان کیدی متین، فرمایا پھر میری تدبیر بڑی سخت ہے. اولم یتفکروا ما بصاحبہ من جنہ، فرمایا کہ یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نعوذ باللہ کوئی جنون نہیں ہے، آپ مجنون نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ مجنون کہتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی تو وہی لوگ آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو اپنا فیصلہ مقرر کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیصلے کرتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تو پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی کے اندر، شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر بند کر دیا. آپ کو، آپ کے صحابہ کرام کو 3 سال تک اس گھاٹی کے اندر بند رہے، پتے کھا کر پانی پی کر گزارا کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، جو مشن لے کر آئے تھے اسی کی دعوت دیتے رہے. حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، آپ کے دندان مبارک شید کیے گئے، آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر آپ کو گھسیٹا گیا، آپ کے اوپر اوجڑی پھینکی گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ پھر وہ لوگ سارے سردار جمع ہوئے، مشورہ کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بگاڑ پیدا کر دیا ہے اور یہ دین دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اسے مال و دولت دیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اسے کس چیز کی ضرورت ہے.
جو اس کی ضرورتیں وہ ضرور پوری کرتے ہیں۔ اب وہ جمع ہو کر آئے وسلم کے پاس، کہنے لگے اگر آپ عرب کا حسن چاہتے ہیں، کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو عرب کا جتنا حسن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس کی طرف اشارہ کریں گے اس کی آپ سے شادی کر دیں گے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں عرب کا مالدار آدمی بن جاؤں تو پھر میں اتنا مال جمع کریں گے کہ سب سے زیادہ مالدار آدمی آپ بن جائیں گے۔ اور اگر آپ بادشاہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، لیکن یہ مشن چھوڑ دو جو آپ نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جو مجھے دین دے کر بھیجا ہے میں اسے ہرگز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فرمایا یہ تو ممکن ہے، تم ایسا کر سکتے ہو۔ فرمایا اگر ناممکن کو بھی تم ممکن کر دو، یعنی میرے ایک ہاتھ کے اوپر سورج اور دوسرے ہاتھ کے اوپر چاند لا کر رکھ دو، فرمایا تب بھی میں اس مشن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فرمایا جب ان لوگوں نے اس طرح دیکھا تو ان لوگوں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہو چکا ہے، اور یہ بات دور تک پھیلا دی ان لوگوں نے۔ زماد ایک شخص تھا جو جنون کا جادو کا یہ اس طرح توڑ کرتا تھا، جب اسے پتا چلا کہ بیت اللہ کے جو متولی ہے ان کا کوئی بچہ ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے اور اسے جنون ہو چکا ہے، وہ بہت زیادہ پیسے بھی لیتا تھا۔ اب وہ وہاں سے چلا، خود آیا کہ میں جا کر فری اس کا علاج کرتا ہوں۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ آپ کو جنون ہو چکا ہے، میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ طارق پڑھی اور الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ یہ پڑھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ فرمایا لوگوں نے تو آپ کے بارے میں مشہور کر رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا اولم یتفکروا کہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ جو آپ کی آخرت کے لیے اتنی پریشانیاں، اتنی مشقت، اتنی تکالیف برداشت کر رہا ہے اور تم لوگ اسے مجنون کہہ رہے ہو، تم لوگ اسے دیوانہ کر رہے ہو۔ ان هو الا نذیر مبین، فرمایا نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر خبردار کرنے والے، ڈرانے والے، تمہیں خبردار کر رہے ہیں کہ تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہ تو تمہاری آخرت کی فکر کر رہے ہیں اور تم لوگ نعوذ باللہ انہیں مجنون کہہ رہے ہو۔ آگے بلے شاہ فرمائے اولم ينظروا فی ملکوت السماوات، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں آسمان زمین کی سلطنت میں، ما خلق اللہ من شیء، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ہے جس نے پیدا کی ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فرمایا جب سے آسمان بنا، فرمایا اس کے اندر کوئی شگاف نہیں آیا، اس کی رنگت خراب نہیں ہوئی، نیچے کوئی ستون نہیں ہے۔ فرمایا جب سے یہ زمین بنی ہے کتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ فرمایا ان سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، فرمایا شاید کہ وہ ان کی موت کا وقت قریب ہی ہے، یعنی قیامت وہ قریب ہی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت فرمایا کہ قیامت قریب ہے۔ ایک تو قیامت کبریٰ ہے، فرمایا وہ تو جب آئے گی اسی وقت آئے گی، اس سے پہلے بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، اس طرح دجال کا خروج ہوگا۔ لیکن فرمایا ایک قیامت صغریٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَمَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُهُ، جو انسان مر گیا اس کے لیے اس کی قیامت قائم ہوگی۔ فرمایا اسے سب کچھ نظر آئے گا، جنت بھی نظر آئے گی، دوزخ بھی نظر آئے گی۔ فرمایا اس کے لیے اس کی قیامت قائم ہو چکی ہے۔ اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرمایا سمجھدار انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، کل آخرت کے لیے اپنا کچھ ذخیرہ جمع کر لے، جو اس کے جانے کے بعد اس کو صدقہ جاریہ ملتا رہے، اس کو اجر پہنچتا رہے۔ فرمایا ایسا کام کر کے چلا جائے جو اس کی پینشن لگی رہے، وہ تو دنیا سے چلا جائے لیکن اجر اس کو وہاں ملتا رہے۔ تو یہاں فرمایا قد اقترب اجلهم، فرمایا وہ قریب ہی ہے۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، فرمایا یہ کس بات کے اوپر اس قرآن پاک کے بعد یہ ایمان لے کر آئیں گے۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لے کر آئے، ہر چیز کو کھول کے ان کے سامنے بیان کر دیا۔ فرمایا اگر یہ لوگ ابھی بھی ایمان لے کر نہیں آ رہے تو فرمایا پھر یہ کس چیز کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔